بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فروری 2023 میں سامنے آنے والے چند تکلیف دہ واقعات سے انتخاب۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں احمدیوں پر ہونے والے دردناک مظالم کی الم انگیز داستان مرتبہ مہر محمد داؤد، ایک احمدی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کی شہادت۔ گوٹریالہ، گجرات، 19 فروری 2023۔ گوٹریالہ، گجرات میں ایک 70 سالہ احمدی ڈاکٹر محمد رشید صاحب کو، جن کے پاس ناروے کی بھی نیشنلٹی تھی، ان کے گھر سے ملحقہ کلینک میں گھس کر گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ رپورٹس کے مطابق 2 حملہ آوروں نے مریض کے بھیس میں ان کے کلینک میں گھس کر ان پر حملہ کیا اور اس جان لیوا حملے میں وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ ان کی اہلیہ پروین اختر صاحبہ نے ایک خواب دیکھا تھا کہ کچھ لوگ ان کے شوہر پر حملہ کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے شوہر کو محتاط رہنے کو کہا تھا۔ محمد رشید صاحب نے کہا کہ وہ معاندین احمدیت اور احمدیوں پر مظالم سے خوب واقف ہیں، لیکن غریب لوگوں کے لیے یہاں علاج معالجے کی سہولیات نہیں ہیں۔ انسانیت کی بے لوث خدمت ان کی شخصیت کا نمایاں پہلو تھا، لیکن یہ پہلو ہی ان کی شہادت کا باعث بنا۔ باوجود ناروے کی شہریت پاس ہونے کے، انہوں نے وہاں اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہنے کی بجائے اپنے آبائی گاؤں میں رہ کر لوگوں کی خدمت کرنے کو ترجیح دی۔ مریضوں کو ڈاکٹر کے عقائد سے کوئی غرض نہیں تھی، لیکن انتہا پسند پاکستانی معاشرے کو ایسے ہی نقصان پہنچاتے ہیں۔ ارد گرد کے گاؤں کے لوگ بھی ڈاکٹر صاحب کے اہل خانہ کے غم میں برابر کے شریک ہوئے۔ دونوں حملہ آوروں کی ڈاکٹر صاحب سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی مذہبی انتہا پسند کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں۔ کچھ عرصہ کے بعد ایک حملہ آور حافظ انعام قریبی علاقہ میں مردہ پایا گیا اور پولیس نے دوسرے حملہ آور کو گرفتار کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ مقامی صدر جماعت کو 295 جیم کے مقدمہ کے تحت گرفتار کر لیا گیا۔ کھوکھر غربی، ضلع گجرات، فروری 2023۔ پولیس نے مقامی صدر جماعت اور ایک احمدی کو FIR نمبر 28 اور دفعہ 295، 147، 149 کے تحت مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا۔ احمدی اپنی پرانی مسجد کو مسمار کر رہے تھے کیونکہ ان کے پاس ساتھ ہی ایک قدرے نئی مسجد موجود تھی۔ اس موقع پر ایک مشہور ملا آ گیا اور جھگڑا شروع کر دیا۔ پولیس نے فریقین کو تھانے بلایا تو تحریک لبیک نے اس علاقے میں مظاہرہ کیا۔ احمدیوں کو احاطہ سے جانا پڑا۔ پولیس نے جگہ کی ملکیت کے متعلق تفتیش کی تو پتہ چلا کہ یہ احمدیوں کی ملکیت ہے۔ اس روز رات کے وقت دوبارہ شر پسندوں نے تھانہ کا محاصرہ کر لیا تو پولیس نے ان کو خوش کرنے کے لیے احمدیوں پر مقدمہ درج کر دیا۔ احمدی کو قرآن سننے کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا۔ کوٹلی آزاد، جموں کشمیر، 10 فروری 2023۔ پولیس نے ایک احمدی کے خلاف زیر FIR نمبر 2351 میں دفعہ 298 جیم اور APC 504 کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ درخواست گزار نے کہا کہ موصوف اپنے کپڑوں کی دکان میں اونچی آواز میں تلاوت سن رہا تھا اور اس سے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی اور روکنے پر اس نے غوثیہ مسجد کے مولوی سے بدتمیزی کی اور یہ کہ احمدیوں نے مسجد کے مینارے تعمیر کر رکھے ہیں۔ اس نے کہا کہ انتظامیہ یہ مینارے توڑے اور اس احمدی کے خلاف سخت کارروائی کرے۔ مقامی صدر جماعت نے بتایا کہ اس احمدی کے پاس کام کرنے والے ایک لڑکے نے ٹی وی پر تلاوت لگائی تھی، جس پر مولوی نے کہا کہ کافروں کو تلاوت سننے کا حق نہیں ہے اور اس نے جماعت کے خلاف بہت بیہودہ زبان استعمال کی۔
اس کے بعد 40-50 ملا اکٹھے ہو کر انتظامیہ کے پاس پہنچ گئے اور احمدیوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ پولیس کو دباؤ میں آ کر مقدمہ درج کرنا پڑا۔ گستاخی کے قانون کی نئی تشریح نے احمدیوں کو مزید خطرے سے دوچار کر دیا ہے۔ گو کہ قانون میں احمدیوں پر تلاوت سننے کی مناہی نہیں، لیکن پولیس ان مذہبی گنڈوں کے سامنے بے بس ہو جاتی ہے۔ ایک احمدی عہدیدار پر توہین کا مقدمہ انسداد دہشت گردی عدالت میں منتقل۔ ربوہ، فروری 2023۔ جیسا کہ ایک گزشتہ رپورٹ میں ذکر آ چکا ہے کہ 7 جنوری 2023 کو ربوہ میں ایک احمدی عہدیدار کو ان کے گھر سے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ پہلے ان کو جھنگ جیل بھیجا گیا اور پھر فیصل آباد جیل۔ ان کی ضمانت کا معاملہ ایڈیشنل سیشن جج لالیاں ضلع چنوٹ کی عدالت میں چل رہا ہے۔ مخالفین نے عدالتی ریمانڈ کے خلاف درخواست دی تھی اور یہ بھی کہ اس مقدمہ کو انسداد دہشت گردی عدالت میں چلایا جائے۔ یہ مطالبہ گو کہ مضحکہ خیز تھا، لیکن عدالت نے اس مقدمہ کو فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت میں منتقل کر دیا۔ سپریم کورٹ کے سامنے ضمانت کی استدعا۔ اسلام آباد، 5 احمدیوں کے متعلق سپریم کورٹ کے سامنے نظر ثانی کی درخواست گزاری گئی ہے، جن پر 26 مئی 2020 کو FIR نمبر 29/2020 کے تحت FIA سائبر کرائم ونگ کے تھانہ لاہور میں تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295 298 جیم 120 109 34 11 PECA اور W2016 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ پاکستان کے سائبر کرائم کا محکمہ، جو کہ وفاقی تفتیشی ادارے کے تحت کام کرتا ہے، نے ایک احمدی کو گرفتار کیا۔ بعد ازاں 2 احمدیوں کو 30 ستمبر 2020 کو FIA دفتر میں حاضری کے موقع پر گرفتار کیا گیا۔ سید علی عباس ایڈیشنل جج لاہور نے اس مقدمہ میں توہین کی دفعہ 295 جیم بھی شامل کر دی، جس کے باعث اب یہ لوگ سزائے موت کے خطرے سے دوچار ہیں۔ سیشن جج مظہر نقوی اور جمال خان نے 27 اپریل 2022 کو ان کی بعد از گرفتاری ضمانت نامنظور کر دی۔ بعض احمدی احباب پر لاہور کے سائبر کرائم ونگ کے تھانہ میں FIR نمبر 88 اور تعزیرات پاکستان کی دفعات 195 الف 298 جیم اور PECA 11 کے تحت مبینہ طور پر ایک گروپ سندھ سلامت کے نام سے بنانے اور اس میں احمدیت سے متعلق مواد ڈالنے کے جرم میں مقدمہ درج کیا گیا۔ ان کو 25 فروری 2021 کو حافظ آباد سے گرفتار کیا گیا۔ اس کے بعد عدالت نے اس کیس میں تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295 جیم بھی شامل کر دی۔ 30 ستمبر 2020 کو ایک اور احمدی کو جھوٹے مقدمے میں تعزیرات پاکستان کی دفعات 298 جیم 295 بے PECA 11 اور 109 کے تحت گرفتار کیا گیا۔ 23 فروری 2021 کو ان کی ضمانت مل گئی تھی اور کاغذی کارروائی کے بعد 4 سے 5 دن میں رہائی بھی متوقع تھی۔ 27 فروری کو جب کیمپ جیل سے رہائی متوقع تھی تو ان کو لاہور کے سائبر کرائم ونگ نے FIR نمبر 88 درج کر کے مندرجہ بالا دفعات کے تحت گرفتار کر لیا، حالانکہ باضابطہ طور پر ان کا نام اس FIR میں شامل بھی نہیں تھا۔ سید علی عباس نے اس مقدمے میں توہین کی دفعات شامل کی۔ ہائی کورٹ کے جج طارق سلیم نے 12 جنوری 2022 کو 2 احمدیوں کی درخواست ضمانت مسترد کر دی۔ انہی 2 احباب کی ضمانت سپریم کورٹ کے جج جمال خان اور مظہر نقوی نے 27 اپریل 2022 کو مسترد کی تھی۔ سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست دائر کی گئی تو مظہر علی نقوی، اعجاز الاحسن اور منیب اختر پر مبنی بینچ نے درخواست ضمانت مسترد کر دی۔
اور لاہور ہائی کورٹ کو کہا کہ FIA 2 ماہ کے اندر بتائے کہ آیا توہین کی یہ دفعات لاگو ہوتی ہیں یا نہیں۔ ایک احمدی ملزم کے متعلق عدالت کا غیر معمولی رویہ۔ راولپنڈی 31 جنوری 2023 لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ کے سامنے سوشل میڈیا پر توہین آمیز مواد کے متعلق ایک احمدی عہدیدار کی گرفتاری نہ ہونے کے متعلق رٹ دائر کی گئی ہے۔ ایک ٹیم نے روا میں چھاپہ مارا جس میں DPO جنیوٹ کی شمولیت کو عدالت نے یقینی بنانے کو کہا۔ اس احمدی عہدیدار نے کراچی کی کورٹ سے حفاظتی ضمانت لے لی تھی۔ پولیس نے عدالت کو اس معاملے سے آگاہ کر دیا، لیکن 25 جنوری کو دوبارہ درخواست گزار نے درخواست دی کہ اب تک گرفتاری نہیں ہوئی۔ اس پر عدالتی بینچ کے جج عبدالعزیز نے FIA کے ایڈیشنل ڈائریکٹر کو 27 جنوری کو بلا کر 15 روز کے اندر گرفتاری کی خوشخبری سنانے کو کہا۔ ہائی کورٹ کے جج نے متحدہ علماء بورڈ سے مدد مانگ لی۔ چک 88 JB حسیانہ ضلع فیصل آباد 4 فروری 2023 ایک معاند احمدیت محمد اسماعیل نے احمدیہ مسجد کے میناروں کے متعلق تھانہ میں درخواست دائر کی۔ اس نے یہ درخواست سیشن عدالت فیصل آباد اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی دی۔ یہ درخواست شجاعت علی خان کی عدالت میں زیر سماعت ہے۔ اس جج نے اس معاملے کے متعلق علماء بورڈ سے مشورہ مانگا ہے، اور یہ وہ علماء ہیں جو کہ احمدیت کے انتہائی دشمن ہیں۔ ملا کی احمدیوں کا معاشرتی اور معاشی مقاطع کرنے کی اپیل۔ سوشل میڈیا پر احمدیوں کے خلاف مقاطعہ اور ان کو تنہا کرنے کی ایک مہم جاری ہے، اور اس ضمن میں کئی نفرت انگیز ویڈیوز احمدیوں کو نشانہ بنانے کے لیے پھیلائی جا رہی ہیں۔ 3 فروری 2023 کو ایک معروف مولوی عبدالواحد قریشی نے پاکستان ایئر لائنز کے جہاز میں بیٹھ کر وزیر ہوا بازی خواجہ سعد رفیق کو مخاطب کر کے ویڈیو بنائی اور اس کو پیغام دیا کہ پاکستان ایئر لائنز کو احمدیوں کے ساتھ کوئی بھی کاروبار نہیں کرنا چاہیے۔ قریشی نے کہا کہ شیطان کا کیچ اپ PIA میں دینا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ اس نے کہا کہ احمدیوں کی بنائی ہوئی کوئی چیز بھی اس ایئر لائن میں استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ اپنی ویڈیو میں قریشی نے کہا کہ میں ناظرین سے PIA کی فلائٹ میں بیٹھ کر مخاطب ہوں۔ میں لاہور سے کراچی جا رہا ہوں اور اس جہاز میں شیطان کا کیچ اپ دیا جا رہا ہے۔ یہ قادیانیوں کا بنا ہوا ہے اور اس کی یہاں تشہیر کی جا رہی ہے۔ وزیر ہوا بازی ایک معروف شخصیت کا بیٹا ہے، اس کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے اور اس کے دوست جو اس پیغام کو دیکھ رہے ہیں اس کو آگاہ کریں۔ قادیانی ہمارے پیارے ملک کے آئین کو نہیں مانتے، ان کی مصنوعات کی کیوں تشہیر کی جا رہی ہے؟ اگر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بننا ہے تو اس سب کو روکنا ہوگا۔